کر رہے تھے حضرات محترم، یہ مدرسہ روضۃ القرآن کی سالانہ تقریب ہے، اور ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج عالم اسلام کی عظیم ہستی، پاکستان کی ممتاز ترین شخصیت، صف اول کی علمی عملی بزرگ ہستی، جو ہر شعبے میں الحمدللہ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، حضرت والا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، جن کا فیض عرش و عالم ہے۔ پوری دنیا میں اسلامی ملکوں میں اور خصوصاً پاکستان میں کوئی ایسا خطہ نہیں باقی، بڑے شہر نہیں، کوئی قصبہ جات باقی نہیں ہے جہاں حضرت کے شاگرد نہ ہوں، اور وہ شاگرد اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ تقریب ایک پر نور ہوتی ہے، باوقار ہوتی ہے اور علمی ہوتی ہے۔ انہی کے صاحبزادے استاذ الحدیث، بہت ساری نسبتوں کے حامل، اور روضۃ القرآن کی روح رواں اور پورے ادارے کو، پورے نظم کو سنبھالنے والے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کا علمی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس بیان سے، اس درس سے، اس نشست سے ہمیں اگر طلب سے بیٹھیں گے، اور یقیناً آپ طلب سے بیٹھے ہیں، تو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ یہ محض روحانی مجلس ہے، علمی مجلس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو طلباء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ حضرات اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، بہر ہیں، یہ طلباء جو بیٹھے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کے والدین کے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، اساتذہ کے لیے، ہمارے بڑے حضرات بھی، ان کے لیے بھی ہمارے اوپر شفقت فرما دینا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں احسان فرما رہے ہیں، وہاں خوش بھی ہیں کہ ان کی محنتیں اس طرح رنگ لا رہی ہیں۔ الحمدللہ بڑے حضرات تشریف فرما ہیں۔ یہ محفل بڑی ترتیب سے انشاءاللہ مختصر وقت تک جاری رہے گی۔ ترتیب یہی ہے کہ حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے، اور نماز عشاء کے بعد پھر فرائض کے بعد فوراً دوسری نشست ہوگی۔ وہاں بھی ایک صاحب علم آدمی، اسی طرح کے مدرس آدمی، اپنی زندگی وقف کرنے والے اللہ کے دین کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی علمی موتی بکھیریں گے۔ انشاءاللہ پھر دستار بندی کی ترتیب ہوگی، تقسیم اسناد کا مرحلہ ہوگا، پھر حضرت والا حضرت شیخ قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کچھ نصائح فرمائیں گے، اور دعا ہوگی۔ تو اس طرح اس محفل میں ہم بہت ہی طلب کے ساتھ جم کر اور بہت ہی محبت سے، پیار سے اور جذبے کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ اس میں بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کا صبح شام، دن رات، لمحہ لمحہ ایک ہی فکر ہے، اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی، اور ان آنے والی نسل پر محنت، قرآن، حدیث، فقہ اور علوم کو ان کے سینوں میں بسانا، تربیت کرنا، ایک لائن پر لگانا۔ یہ حضرات کا وجود غنیمت ہے۔ میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت دیتا ہوں، آپ حضرات سے، طلباء سے بھی، اور اوپر والی جو نشست حضرات بیٹھے ہیں اوپر والی منزل میں، بہر حضرات جو بیٹھے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت شیخ کا بیان اہتمام سے، طلب سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہوگا، اور بہت بڑی نصیحت ہوگی، اور بہت مفید ہوگا زندگی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ ہم ان کو جزائے خیر دے۔ ان کا شکریہ بھی انشاءاللہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم بھی دعا گوئیں۔ ان سے بھی یہی ہے کہ ان کی جو توجہات ان حضرات کی جاری و ساری ہیں، یہ رہیں، تاکہ یہ باغ واقعتاً قرآن کا باغ بنتا رہے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آپ حضرات بھی ایک مرتبہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے سب ایک مرتبہ پوری محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وفي رواية أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سعادت اور بہت مسرت اور بہت خوش بختی کا یہ مقام ہے کہ میں اور آپ اس وقت اہل قرآن کے درمیان موجود ہیں اور اہل قرآن کے درمیان بیٹھ کر قرآن کی اور اہل قرآن کی اور حق تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہم صحبت حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات و انعامات اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے انعامات اور حق تعالیٰ کے نوازشات وہ اس قدر ہیں کہ انسان نہ اس کو شمار کر سکتا ہے نہ شمار کرنے کا تصور کر سکتا ہے. اور حق تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات والی شخصیت جو اللہ جل جلالہ و من والو کے خزانوں کی سب سے قیمتی ہستی ہے، اللہ نے ہمیں ان کا دامن عطا فرمایا اور ان کی ہمیں نسبت عطا فرمائی، اور اللہ جل جلالہ و من والو نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ جل جلالہ و من والو نے ہماری زبان پر ان کا کلمہ جاری کر دیا، اور اللہ جل جلالہ و من والو نے ہمارا ان کے ساتھ جوڑ قائم کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ اسلام کی بنیادی اور مرکزی اور اسلام اور ایمان کی اساسی شخصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دین پورا کا پورا وہ کل عدم ہے.
اور آپ کے وجود کے ساتھ سارا کا سارا دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور شخصیت کو اگر دین سے کوئی علیحدہ کرے اور پھر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے راستے میں لڑے اور تلاوت کرے اور کلمہ پڑھے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں دین وہی معتبر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اور جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ اگر تم حضور علیہ السلام سے ہٹ کر اور کوئی تم عبادت مجھ تک لانے کی کوشش کرو گے تو مجھ تک پہنچنے کا وہ راستہ نہیں ہے اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی حضور سے ہٹ کر کوئی دین لائے گا، کوئی عبادت کی صورت لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز 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 اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی بظاہر نیکیاں کرے گا حضور سے ہٹ کر تو آخرت میں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، حالانکہ یہ کتنا اونچا کلمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کلمے کا یہی مطلب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کلمہ حضور علیہ السلام سے ہٹ کر پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کلمے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں اس کلمے کی اتنی قیمت ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک بار اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک دفعہ زندگی میں کہہ لے لا الہ الا اللہ، بس اس کے لیے جنت میں داخل ہونا ٹھہر گیا، اس کے لیے جنت میں داخل ہونا ٹھہر گیا اور اس کا جنت میں داخلہ پکا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی فرد ایسا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے، اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہتی، آجو بھائی آگے آجو، ادھر آجو، آجو ادھر آجو، تشریف لے آؤ۔ بس توجہ رکھے بھائی، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1,00,000 بار نہیں، 1 کروڑ بار نہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایک آدمی کو زندگی دے، 1 ارب سال کی زندگی عنایت فرمائے اور وہ 1 ارب سال کی پوری زندگی میں ہر روز 1 ارب بار لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ جل جلالہ اس لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد و بے شمار پڑھنے کے باوجود بھی اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ کو اس کلمے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ یوں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بعد میں بے شک اس کو نماز کا موقع نہ ملے، اس کو روزے کا موقع نہ ملے، اس کو زکوٰۃ کا موقع نہ ملے اور کوئی دین کا کام کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ پڑھتے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ کہاں کروڑوں اربوں بے شمار بے انتہا بار پڑھنا کارگر نہ ہوا، وہاں ایک دفعہ پڑھنے نے سارے گناہ مٹا دیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے سفر جہاد میں تھے، لڑائی ہو رہی تھی، مشرکین میں سے ایک فرد نکل کر آئے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا کہ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ کوئی تکلیف پہنچانے کے واسطے آ رہا ہے۔ صحابہ لبکنے لگے، آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، اس کو آنے دو۔ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، آ کے کہا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ فرمایا کہ میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اسلام قبول کروں یا آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، کہ تم پہلے اسلام قبول کرو اور پھر اس کے بعد تم جہاد کرو۔ وہ صحابی انہوں نے وہی کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور حضور اکرم اور صحابہ کرام کے دیکھتے ہی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے لم یعمل خیرا، کہ اس نے ایک بھی عمل نہیں کیا لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، جنت میں گھوم پھر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک دفعہ اس نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ کلمہ کیسے پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر، آپ کے ساتھ نسبت قائم کر کے، آپ کے ساتھ تعلق قائم کر کے، آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے، آپ کے ساتھ محبت کر کے، آپ کے عقیدت اور احترام کو اپنے دل میں بٹھا کر کے، جب وہ ایک بار اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی شہادت ہو گئی، اللہ جل جلالہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ کہاں کروڑوں بار پڑھنا جنت میں نہیں لے جا سکا اور کہاں ایک بار پڑھنا جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا باعث ہو گئے۔ اس لیے نقطہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز ہے، آپ کی ذات مرکز ہے، آپ کی ذات بنیاد ہے، آپ کی ذات ایک منبع ہے، آپ کی ذات سرچشمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد پھر انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ کی اس کے رسول کی مان لی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کامیاب کر دیا، ہم نے اس کو کامیاب کر دیا، ہم نے اس کو بامراد کر دیا، ہم نے اس کو جنت میں درجات عطا فرما دیے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی، آپ کے ساتھ جوڑ، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ عقیدت، آپ کے ساتھ احترام، آپ کے ساتھ محبت، اس وقت جہاں سے مل رہا ہے وہ اس وقت ان شعبہ جات میں ایک بہت بڑا شعبہ دینی مدارس کا ہے۔ دینی مدارس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کی ذات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے حسن عمل کو، آپ کے بلند کردار کو اور آپ کی رفتار و گفتار کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج یہودیوں کے پاس، آج نصرانیوں کے پاس، آج دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس اپنے مذہبی پیشوا کا حلیہ موجود نہیں ہے، اپنے مذہبی پیشوا کی تعلیمات موجود نہیں ہیں، اپنے مذہبی پیشوا کا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن آج 1440-42 سال گزرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کو سنا نہیں، آپ کی مبارک تعلیمات کو براہ راست دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا اور آپ نے وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مانتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ دینی مدارس علماء نے، حفاظ نے، قرآن نے، علماء نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے، اپنی جوانیوں کو صرف کر کے، اپنے بڑھاپوں کو لگا کر اس سارے کے سارے دین کو پوری امت تک پہنچا دیا۔ آج الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن علماء نے محفوظ کر دیا، محنتیں کی۔ میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ امام زہری حدیث پاک کے بلند ترین اشخاص میں سے ہیں، بلکہ جو 3-4 بڑے ائمہ ہیں ان میں سے ایک ہیں، جلیل القدر محدث ہیں۔ دنیا کا ہر محدث امام زہری کا سند میں محتاج ہے، ہر محدث امام زہری کی سند کے بغیر وہ اوپر نہیں جا سکتا، ہر محدث کی سند امام زہری کے بغیر ناقص ہے، اور ہر محدث کی سند امام زہری کے بغیر کامل نہیں ہے۔ امام زہری اتنے بڑے آدمی تھے، فرمایا کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور میری عمر ابھی اتنی تھی کہ مجھے اپنے پردادا اور دادا کا نام نہیں آتا تھا، لیکن میں الحمدللہ قرآن کریم کا حافظ بن چکا تھا۔ کہ میں اپنا نسب یاد کرنے سے پہلے، اپنے دادے پردادے کا نام یاد کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کا حافظ ہو گیا تھا۔ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کتنے دنوں میں آپ نے قرآن حفظ کیا؟ فرمایا کہ میں نے صرف 80 دنوں کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس امت کو حضور علیہ السلام کی برکت سے حافظہ بھی باکمال عطا فرمایا۔ آج کے حافظ کو دیکھو کہ وہ حافظ قرآن کریم کا ایسا بہترین حافظ ہے کہ وہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، وہ گھر میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے والد کے آگے کھڑا ہے، اپنے جاننے والوں کے سامنے کھڑا ہے، اور والد اس کے لیے تقدس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ والد سے آگے کوئی نہیں چلتا، لیکن یہ بیٹا قرآن کا حافظ ہے، آج اپنے باپ سے بھی آگے نکل گیا اور قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ پیچھے لوگ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ایک دریا کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے، اور پورے قرآن میں کتنے خوش نصیب ایسے ہیں کہ ان کی غلطی تک نہیں آتی، اور بہترین قرآن سنا دی۔ اور کتنے لوگ ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 دن میں قرآن حفظ کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 7 دنوں کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اللہ نے ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ مالٹا کی جیل میں انگریز نے قید کیا ہوا تھا، جب رمضان المبارک آیا تو حضرت رونے لگے، تو ساتھیوں نے حضرت کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت کو کوئی اس اسیری کے اندر، چونکہ بہت بڑھاپا تھا حضرت کا، اور تو حضرت کی بہت عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی، کہ شاید اس تکلیف کی وجہ سے حضرت رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں گھبراہٹ کی وجہ سے یا قید کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا زندگی میں آج تک قرآن کریم سننے کا ناغہ نہیں ہوا، لیکن آج ہم تمام ساتھیوں میں کوئی قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سال یہ کہیں سنت رہ نہ جائے، مجھے اس لیے رونا آ رہا۔ آپ کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد جی آپ دعا کریں اور فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ناغہ نہیں ہوگا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شروع ہوتے اور مغرب تک یاد کرتے، ہر روز ایک سپارہ حفظ کرتے، اور رات کو اپنے استاد کو تراویح میں وہ سنا دیتے۔ ادھر رمضان ختم ہوا اور ادھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن حفظ کر کے اپنے شیخ و استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تراویح میں سنا دی۔ 29 دنوں کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ بڑی بے شمار ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت نے صرف 30 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اور مجھے کس ساتھی نے بتایا، اللہ تعالیٰ اس راوی کو بہتر جانتے ہیں، فرمایا کہ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف 23 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں
کہ قرآن کریم حفظ کیا، کسی نے کتنے عرصے میں، کسی نے کتنے عرصے میں، کسی نے کتنی مدت میں، اور کسی نے کتنی مدت میں، اور اس قرآن کریم کو اس امت نے پڑھا بھی بہت، حفظ بھی بہت کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس قرآن کو نماز میں پڑھا، اس قرآن کو بستر پہ پڑھا، اس قرآن کو بازاروں میں پڑھا، اس قرآن کو چلتے ہوئے پڑھا، بیٹھے ہوئے پڑھا، لیٹے ہوئے پڑھا، ہر حالت میں اس قرآن کو پڑھا۔ اتنی کثرت سے قرآن ہے، ہر روز قرآن ختم کرنے والے لوگ موجود، ہر روز قرآن ختم کرنے والے موجود۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، ابھی بہت پرانی باتیں میں نہیں کرتا، ہمارے ایک شاگرد ہیں، یہ کرونا کے دنوں میں ہمارے مدرسے میں چھٹیاں تھیں، 2-3 ساتھی تھے صرف، وہ عالم ہیں چونکہ، تو ہمارے پاس رمضان گزارنے کے لیے آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ میرا رمضان کو کہ معمول متعین کر دیں، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ ایک ہمت کر لیں کہ ہر روز قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، ہر روز قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ نوجوان ہیں، بالکل 22-23 سال کے نوجوان ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ان کی، تو وہ کہنے لگے کہ جی استاد جی یہ تو قرآن پاک کیسے ختم ہوگا روز، یہ تو ختم نہیں ہوگا، یہ تو آپ امر محال مجھے کہہ رہے ہیں، تو تھوڑے سے بے تکلف بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی ہمت کرنا آپ کا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے پہلے دن ہمت کی، پڑھنا شروع کیا، تو رات 1 بجے میرے پاس آئے تو کہنے لگے الحمدللہ آج کا قرآن ختم ہو گیا، اور جتنے دن 29 قرآن پاک انہوں نے ختم کیے۔ وہ عید کے بعد مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے، کہتے کہ پہلے میں جب پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگ کسی نے ایک دن میں 1 قرآن ختم کر لیا، ایک بزرگ نے 2 قرآن ختم کر لیے، تو میں سمجھا کرتا تھا کہ یار یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اپنے بزرگوں کی عقیدت میں مبالغہ کرتے ہیں، بھلا ایک دن میں کیسے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ تو اب مجھے پتا چلا کہ ایک دن میں 1 نہیں، ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نوجوانوں کی بات میں سنا رہا ہوں، آج کے نوجوان کی بات سنا رہا ہوں۔ ہمارے والد ماجد حضرت اقدس ابا جی دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ہمارے فیصل آباد میں تبلیغی جماعت کے ایک رکن ہیں اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ حافظ نہیں ہیں قرآن کے، اور کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کی مصروفیت ہے، دکان کا بھی کام ہے، اور حافظ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر روز قرآن پاک کے 15 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ نہ کرنے والوں کے لیے لاکھ بہانے ہیں، اور کرنے والوں کے لیے کام ہی کام۔ اور ایک ساتھی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ساتھی وہ بھی قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں، لیکن وہ بھی جمعے کے دن قرآن شروع کرتے ہیں اور جمعرات کے دن قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، 1 ہفتے میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے مدرسے کے ہی فاضل ہیں، اور پھر تخصص انہوں نے یہاں کراچی میں آ کر کیا، ان کو 7-8 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کے ایک شاگرد ہیں، ان کے بیٹے کو کینسر ہو گیا، ناک میں ان کے کینسر ہو گیا، اور میں خود ان کو لے کر کراچی آیا یہاں پر مختلف ڈاکٹروں سے ملوانے کے لیے، یہیں ٹھہرے تھے قاری احسان صاحب کے پاس آ کر۔ تو یہاں مختلف ڈاکٹروں سے ہماری مشاورت ہوئی، ایک بڑے سرجن تھے، بہت بڑے سرجن، ان کے پاس لے گئے، انہوں نے ساری فائلیں، ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ دیکھا، تو انہوں نے ہمیں علیحدگی میں ہو کر کہا اس بچے کے والد کو اور مجھے، کہ لیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی عمر تھی اس وقت 18-19 سال کے قریب، کہ بچہ جو ہے یہ 1-2 مہینے کا مہمان ہے ہمارے کاغذات کے مطابق، اس کی نہ سرجری ہو سکتی ہے نہ کہ اس کو علاج، خام کا پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ، اس کی بہترین کر کے خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، 1-2 مہینے کا یہ مہمان ہے، اس کو دیکھو آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور دیکھو میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ پیسے نہ لگانا علاج پر، سارے پیسے خراب ہو جائیں گے، بلکہ الٹا بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ حضرات باپ ہوتا ہے، روتے دھوتے فیصل آباد ہم واپس چلے گئے، اب مختلف حکیموں کا علاج شروع ہو گیا، تو یہ ایک حکیم کے پاس گئے، تو اس کے پاس دنیا دور دور سے کینسر کا علاج کرانے آتی تھی، اس نے ان کو دیکھا، کہنے لگا کہ کیا کرتے ہیں آپ، اب آپ توجہ کریں، ہم حالانکہ خود قرآن پاک سے منسوب لوگ ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو سادہ حکیم ہے، حافظ نہیں ہے، مدرسے میں 1 دن بھی نہیں گیا پڑھنے کے لیے، داڑھی نہیں ہے اس کی، وہ ہمارے قاری صاحب سے کہنے لگا، قاری صاحب
کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا جی 30 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ خامخواہ وقت ضائع نہ کرو، میں دوائی دے دیتا ہوں، وقت ضائع نہ کرو، تم خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، بیٹے کو بھی قرآن پڑھاؤ اور جتنا تم طلباء کے اوپر محنت کرتے ہو اس سے زیادہ محنت کرنی شروع کر دو. کیا بھٹک رہے ہو ادھر ادھر؟ تمہارے پاس قرآن کریم ہے تو صحیح جو شفا کا مرکز ہے. تو واپس آئے، مجھے کہنے لگا حکیم نے تو مجھے ٹرخا دیا اور کہا کہ بھئی آپ قرآن زیادہ پڑھیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میری بات سنیں. اس نے ٹھیک کہا، آپ علاج جاری رکھیں، علاج نہ روکیں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ صحابہ کرام کی ترتیب پر قرآن پڑھنا شروع کریں. صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کی 13 نام بڑے صحابہ کے لکھے ہیں، جن میں سے پہلے 2 نمبر پر نام حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام ہے کہ یہ لوگ جمعے کے دن قرآن شروع کرتے اور جمعرات کے دن قرآن ختم کرتے اور جمعرات کو روزہ رکھ کر افطاری اور ختم کی دعا کو اکٹھا کرتے. تو ملا صاحب لکھتے ہیں تو حق تعالی اس ختم کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے ان کے مسائل کو حل کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرماتے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے. اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان منزل نیچے آپ نے قرآن کریم دیکھے ہوں گے، قرآن کریم کے نیچے منزلیں لگی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 منزلیں صحابہ کی ترتیب تلاوت کی طرف اشارہ ہے. پہلی منزل جمعے کے دن، دوسری منزل ہفتے کے دن، اور 7ویں دن جمعرات کے دن 7ویں منزل عصر سے مغرب سے پہلے اس کو روزہ رکھا ہو اور افطاری کے وقت میں قرآن ختم ہو اور افطاری کی دعا کو، افطاری کے وقت میں دعا قبولیت کا وعدہ، ختم قرآن پہ قبولیت کا وعدہ. اب یہ دونوں دعائیں اکٹھی ہوئیں. فرمایا کہ صحابہ یہ پڑھتے تھے اور اس کی برکت سے صحابہ کو جنگوں میں نصرت دی جاتی تھی، صحابہ کو رزق دیا جاتا تھا، ان کی حوائج کو پورا کیا جاتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا آپ اللہ کا نام لے کے اس ترتیب پہ شروع کریں. آج یقین کر لیں کہ آج 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1.5-2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا، یہ قصہ ختم ہو جائے گا. آج 4 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے اس وقت سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب تک ہر جمعرات کو قرآن ختم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری اور ختم کی دعا میں اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. بیٹا صحت یاب بھی ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے الحمدللہ. یہ ہمارے سامنے موجود ہیں چیزیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ قرآن، لیکن دیکھو قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. یہ باقی شفا ہے، رزق ہے، عزت ہے، سلامتی ہے، امن ہے، برکت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے توابع میں ہے، اس کے ضمن میں ہے. میں کہا کرتا ہوں دیکھو قرآن اور درود شریف 2 ایسی عبادتیں ہیں، ان کو عزت اور رزق کی نیت سے نہ پڑھو، ان کو اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھو. جب تم اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھو گے، عزت اور رزق تو 10 میل دور کھڑی ہوں وہ آ جائیں گے. اسے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو. میری والدہ صاحبہ ایک دن مجھے فرمانے لگی، کہنے لگے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیوں نہیں کرتے، یہ دیگر وظائف زیادہ کیوں کرتے؟ حالانکہ قرآن کریم تو سلطان الاذکار ہے، سلطان الذکر ہے، تمام ذکروں کا بادشاہ ہے قرآن. اللہ تبارک و تعالی باقی ساری کی ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں اور قرآن کلام اللہ ہے. قرآن کلام اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو پڑھا ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے نکل کر یہ آیا ہے ہم تک. اس کا میں بڑا پریشان ہوا کہ بات تو واقعتاً ایسی ہے. آپ ایک آدمی کو کہہ دو کہ یار 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے. اس کو کوئی یار 3 سپارے تلاوت کرو، وہ تلاوت اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑی مشکل. تو میں پریشان تھا کہ اس کا کیا جواب ہو. تو میں ایک دن اپنے مرشد، اپنے شیخ حضرت قبلہ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کر رہا تھا. ملفوظات میں لکھا ہوا تھا کہ آج فلاں ایک عالم نے، بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہر وظیفہ کرنا آسان ہے، قرآن پڑھنا کیوں مشکل ہے؟ ہر وظیفہ کرنا آسان ہے، قرآن کریم پڑھنا کیوں مشکل ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے
کہ ہر آدمی کی بادشاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی. ہر آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا. ہر آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا. ہر آدمی کی رسائی بادشاہ تک نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ قرآن بادشاہ ہے، ذکر کا بادشاہ ہے. ہر آدمی کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی. اور جس کی رسائی بادشاہ تک ہو جائے اس کو پھر نیچے والے لوگوں کی حاجت نہیں رہتی. جس کی رسائی قرآن تک ہو جائے تو اس کو بھی نیچے والے کسی ذکر کی حاجت نہیں رہتی. اس لیے صوفیاء کے ہاں یہ سلوک بالقرآن مستقل ایک اصطلاح ہے. سلوک بالذکر، سلوک بالقرآن، سلوک بالریاضہ، کہ ایک ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرنا اور اس کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھانا. فرمایا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے سلسلے کے بادشاہ ہیں، حضرت کی مجالس میں ملفوظات میں ایک ملفوظ موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا آدمی، عام ذکر کرنے والا آدمی، اس کے اوپر ذکر کا اثر جلدی آ جاتا ہے اور زائل بھی جلدی ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے ساتھ ذکر کرنے والا ایسا آدمی ہے، اس کے اوپر اثر دیر سے آتا ہے لیکن کبھی زائل نہیں ہوتا. اثر دیر سے آتا ہے لیکن پھر زائل نہیں ہوتا. میرے والد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، ایک دن میں نے بجی دامت کئی سال پہلے ایک بات سنی. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اول تو قرآن زبان پر نہیں آتا. قرآن پاک جلدی سے کسی کو اپنے نزدیک نہیں لگنے دیتا. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں ہوں، ہمارا قرآن کی طرف ہاتھ نہیں جاتا جلدی سے. سب سے مشکل کام قرآن کی تلاوت ہے، سب سے مشکل کام. کہتے ہیں یہ بڑا نمازی آدمی ہے جی، یہ بڑا نمازی آدمی ہے، اس کی نماز قضا نہیں. بڑی اونچی بات ہے. جس کو دیکھو کہ وہ قرآن اس سے بند نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت اس کی پابندی سے چل رہی ہے، سمجھ لو کہ یہ پورے دین پر چلنے والا آدمی. اس لیے کہ قرآن کاملیت کے بعد ہاتھ میں آتا ہے، ویسے نہیں آتا. اسی میرے بھائیوں، میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ قرآن اول تو زبان پر نہیں آتا، اور جب زبان پر آتا ہے، جب لمبے عرصے زبان پر رہے، پھر یہ دل میں قطرہ 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 کر کے اترنا شروع ہوتا ہے. جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو یہ دل میں اترتے ہی حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے آتا ہے. بیچ میں حق تعالیٰ آ جاتے ہیں قلب. اسے کہا گیا، صوفیاء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے القلب بیت اللہ، کہ دل اللہ کا گھر ہے. دل اللہ کا گھر ہے. جس دل میں قرآن اترنا شروع ہوگا، سمجھ لو اللہ کی محبت اترنی شروع ہو گئی، اللہ کی عظمت اترنی شروع ہو گئی. یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ اندازہ کریں، دو آیتوں کو اکٹھا کریں. ایک دن میں طلباء کو تفسیر پڑھا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ قرآن کریم کی دو آیتوں کو اکٹھا کرو. ایک میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ حضور کی رحمت عام ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، حضور کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے. لیکن قرآن رحمت خاصہ ہے، صرف مومن کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی. اور جو اس نعمت میں جتنا بڑھتا جائے گا اس کا اختصاص اتنا بڑھتا جائے گا. جس کے پاس 1,00,000 روپے یہ بھی امیر ہے، پھر یہ 1,00,000 سے ترقی کر کے 1 کروڑ پہ چلا گیا، یہ بھی امیر ہے. اور 1 کروڑ سے ترقی کر کے 1 ارب پہ چلا گیا، یہ اس سے امیر ہے. اور 1 ارب سے چل کر 1 کھرب پر پہنچ گیا، یہ اس سے بھی امیر ہے. جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے، 1 دن تلاوت کرے امیر ہے، 2 دن تلاوت کرے اور امیر ہے، اور 1 مہینہ تلاوت کرے بڑا امیر ہے، اور ساری زندگی پابندی سے تلاوت کرے سب سے بڑا امیر. اس سے بڑا امیر کوئی نہیں. اور اصل چیز استقامت ہے. حق تعالیٰ اس بات کی برکت سے مجھے استقامت نصیب فرما دے، آپ کو بھی استقامت نصیب فرما دے. ہمارے کراچی کے ہی بزرگ ہمارے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے ہمارے حضرت شیخ نثار احمد خان صاحب فتحی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن حضرت فرمانے لگے، مجھے فرمانے لگے آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں 10 بارہ 1 بارہ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا. فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم لوگ تو قرآن والے ہو، تمہیں تو قرآن کے 10 پارے ہی ہوں گے پڑھنے چاہیے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہماری مصروفیت بہت ہے اصل میں. حضرت مان لیں کہ یہ جھوٹ، یہ خالص جھوٹ ہے. اگر تم اپنی مصروفیات سے وقت نکالو تو قرآن خود بخود تمہارے ذکر کی جگہ بنا دے، تمہارے اوقات میں برکت فرما دے گا. تو فرمایا کہ
مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. کتنا بولو؟ 40 سال ہو گئے ہیں. ان 40 سالوں میں ایک دن بھی میرا ناغہ نہیں ہوا. میں ہر روز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. ایک دن بھی ناغہ نہیں پوری، حتیٰ کہ عید کے دن بھی ناغہ نہیں. ہم کہتے ہیں چلو آج معمول چھوڑ دیں کہ آج عید ہے، چلو کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ جڑو. ابھی یہ قرآن کی بہار کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان اور قرآن یہ جڑواں بھائی ہیں. ہمارے فیصل آباد میں ایک بزرگ ہیں، ہمارے حضرت صوفی محمد دین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 95-96 سال عمر ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ہر روز 100 نفل اس عمر میں بھی حضرت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور 24-25 صلاۃ تسبیح روز پڑھ لیتے ہیں اس عمر میں. ایک دن میں رمضان المبارک میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے فرمانے لگے ہمارا کون سا رمضان گزرتا ہے؟ رمضان تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور جن کی زبانوں پہ قرآن ہے. اصل تو ان کا رمضان. ہمارے پردادا پیر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند ہو جاتا تو عید کے چاند تک خدام پر پابندی لگ جاتی تھی. کوئی خط آ جائے تو مجھے نہیں دینا، جمع کرتے رہو، عید کے بعد اکٹھے خطوط دیکھیں گے. حضرت کے سارے متعلقین کو کہہ دیا جاتا تھا کہ رمضان شروع ہونے کے بعد سے لے کر رمضان ختم ہونے تک خانقاہ میں کوئی آدمی نہ آئے، ہم سے ملنے کے لیے کوئی آدمی نہ آئے. اور حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت فرض نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لاتے اور پھر فرض نماز پڑھ کر واپس کمرے میں تشریف لے جاتے. کمرے کی کنڈی لگا لیتے، کمرے کے اندر کوئی آ نہ جائے، پھر سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. حتیٰ کہ یہاں تک حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کہ صبح سحری کے وقت میں بھی لوگ دعا کرتے تھے، افطاری کے وقت میں بھی لوگ دعا کرتے تھے، لیکن حضرت قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. فرمایا بھائی پورا سال دعا کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا سیزن ہے. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے. فرمایا کہ کان یدارسو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام مدارسہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ دور کیا کرتے تھے. اور دور کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن سناتے حضور کو اور حضور حضرت جبریل کو قرآن سناتے. فرمایا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہرہ کا آخری رمضان تھا، اس میں 2 مرتبہ جبریل نے حضور کو سنایا اور 2 ہی مرتبہ حضور نے جبریل کو سنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا قرآن پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسروق نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے ساتھ 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت مسروق کو بڑی حیرت ہوئی کہ صرف 8 رکعتیں تہجد کی، صرف یہ 10 رکعتیں تہجد کی، بعض روایات میں 6 کہا تھا کہ 6 رکعتیں تہجد کی. حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ مسروق کو تعجب ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی رکعتیں پڑھی، پھر فرمایا کہ تو 6 رکعتوں کو نہ دیکھ، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ تو اس کے حسن اور اس کی لمبی قرات کے معاملے میں تو مجھ سے سوال نہ کر. کہ رات پوری گزر جاتی تھی لیکن حضور کا قرآن ختم نہیں ہوتا. ایک صحابی آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں عشاء کے بعد گھر گیا، مجھے یاد آ گیا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے یہ کام ہے. میں واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی. آپ نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی تھی. میں نے آپ کے پیچھے سورہ بقرہ کہا کہ چلو سورہ بقرہ پہ آپ رکوع فرمائیں گے تو میں اس کے بعد آپ سے بات کر لوں گا. سورہ بقرہ ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی. میں نے کہا چلو آل عمران ختم ہوگی تو سلام پھیریں گے. پھر حضور نے سورۃ النساء شروع کر دی. میں نے کہا کہ چلو سورۃ النساء ختم ہوگی تو حضور سلام پھیریں گے، میں بات کروں گا. لیکن سورۃ النساء ختم ہو گئی، سورۃ المائدہ شروع ہو گئی. 5 سپارے گزر گئے، حضور نے سلام نہیں پھیرا. میں نیت توڑ کر پیچھے جا کر لیٹ گیا کہ سرکار سلام پھیریں گے، میں بات کروں گا. کہ میری آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ سورۃ الناس کی تلاوت فرما رہے ہیں. پوری 2 رکعتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، فرمایا کہ ہفتے میں 2 راتیں ایسی تھیں کہ جس میں حضرت عثمان پوری رات میں ایک قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ میں ایک دن طلبہ سے عرض کرنے لگا، میں نے کہا طلبہ کی جماعت، میرے جیسے لوگوں کے پاس، آپ تو بڑے اونچے قسم کے لوگ ہیں، میں نے کہا میرے جیسے لوگوں کے پاس یہ بہت بڑا بہانہ ہے کہ جی ہمارا پڑھنے پڑھانے کا شغل ہے، دکانداری ہے، جی کاروبار ہے، معاملات ہیں، مصروفیت بہت ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ امام بخاری سے بڑا مدرس کون ہوگا؟ کہ 90,000 شاگرد ہوئے ان کے، کہ جنہوں نے خود امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب رمضان آ جاتا تمام تر مصروفیات چھوڑ دیتے اور پھر دن میں ایک قرآن ختم کرتے اور رات کو تراویح پڑھتے اور تراویح کے بعد 10 سپارے قرآن کی پھر تلاوت فرماتے۔ رمضان کے ہر دن میں قرآن ختم کرتے اور رمضان کی ہر تیسری رات میں قرآن ختم فرماتے۔ میرے بھائیوں، آج یہاں بیٹھ کر یہ عزم کر لو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی برکت سے توفیق عطا فرمائے اور مجھے آپ کی برکت سے پابندی عطا فرمائے۔ آج جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے عزیز طلبہ بیٹھے ہیں، میرے یہاں پر بزرگ حضرات تشریف فرمائے، ہم سب بیٹھ کر یہ ارادہ کریں کہ ہم ہر روز 10 منٹ 15 منٹ قرآن پاک کی ایسی تلاوت کریں گے کہ جس میں ہم مخلوق کا کوئی رابطہ بحال نہیں رکھیں گے، ہر رابطہ ختم کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرو گے۔ بھائی ہاتھ کھڑا کرو، کون کون کرے؟ اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مدرسے جو ہیں یہ قرآن پاک کے مرکز، قرآن پاک کے مرکز ہیں۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن مراکز سے، ان کے قرآن علوم سے اور قرآن پاک سے بھرپور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب۔